تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ رب یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولی، کی 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں۔ ان کی 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور موسیٰ نے ایک خوش عورت سے بیاہ کر لیا، اس خوش عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، کیا خداوند نے پاک موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا، اور وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خالق موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہیں، میں اس سے موموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، اے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے ساتھ نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے شفا دے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تیرا پاک مسا تیرے لوگوں پر چھایا رہے، اور اے خداوند، میرا ایمان ہے تیرا گھر
چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمول ہے۔ آج تیری حضوری اور تیری معمولی سے تیرے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، صحت مندی حاصل کریں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بیماریوں کے اسباب۔ انسانی جسم میں بہت سی بیماریاں انسان کے بدن میں پائی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کا سبب کیا ہے، ان بیماریوں کے اسباب کیا ہیں، اور اسی طرح حالات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں، ان کا سبب کیا ہے۔ عزیزو، ہمارا مضمون ہے بیماریوں کے اسباب۔ بہت سی بیماریاں جو انسانی بدن میں پائی جاتی ہیں، یا جن بیماریوں میں مبتلا ہو کر انسان پریشان، نا امید اور زندگی سے بعض اوقات بیزار نظر آتا ہے، ان بیماریوں کے پیچھے چند اسباب، چند وجوہات ہیں، اور بعض اوقات بیماری سے شفا پانا چاہتے ہیں، لیکن ان اسباب اور ان وجوہات پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اس لیے وہ بیماریاں بھی ان کے بدنوں سے نہیں جاتی۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے، گنتی 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے خوش عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس خوش عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ کلام مقدس میں بیماری کا سبب یہ بھی ہے کہ جب خدا کے خادموں کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، گوئی کے معنی بات کرنا، بری باتیں کرتے ہیں، تو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ موسیٰ کے خلاف ہارون اور اس کی بہن مریم دونوں بدگوئی کرنے لگے، اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھی گنتی 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور اب خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی، اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوری ہو گئی۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے ساتھ نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مرض جو لا علاج ہے، کوڑ کا مرض، جس سے کوئی ڈاکٹر، جس سے کوئی طبیب، جس سے کوئی حکیم یا کوئی میڈیسن اس مرض کو دور نہیں کر سکتی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہارون کی بہن ہارون اور مریم دونوں موسیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور جب موسیٰ کے خلاف بدگوئی کرنے لگے تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مریم کے بدن میں کوڑ کا مرض ہو گیا، اور ایسا مرض جس سے بڑا دکھ اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اس مرض کا سبب، اس بیماری کا سبب بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس بیماری یعنی لا علاج مرض کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے خدا کے منصوب کے خلاف باتیں کرتے رہے، اور خدا کے کلام مقدس میں خدا اپنے منصوب سے خوش ہے، لیکن یہ اس سے ناراض اور اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور خدا اپنے بندہ کی بابت بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گنتی 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔
پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اسے موقعوں میں نہیں بلکہ روبرو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ خدا کے کلام مقدس میں خدا ہارون اور مریم سے مخاطب ہے کہ تمہیں میرے خادم کے خلاف بات کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا؟ اب مرض کا سبب، اس بیماری کا سبب یعنی کوڑ کی بیماری کا سبب کوئی اور سبب نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف یہ سبب ہے کہ انہوں نے خدا کے منصوب کے خلاف، خدا کے خادم کے خلاف انہوں نے بدگوئی کی، بری باتیں کہیں، اور جو نہیں کہنا چاہیے وہ بھی خدا کے خادم کے خلاف انہوں نے اپنی زبان کو کھولا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مریم کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی طرح آج بہت سے لوگ جو خدا اور خدا کے خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے بدن بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ گویا خدا کے منصوب کے خلاف بدگوئی کرنے سے لا علاج بیماری یا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے، دوسرا سلاطین 5واں باب، دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس سے کہا، سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آگے ہیں، سو ذرا 1 قنطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا، خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے بجر ہوا اور اس سے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس کے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر پہ رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آنکھوں کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہاز تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، میرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ جہاز جس میں لالچ آیا، لالچ کے سبب سے بہت سی ایسی بیماریاں جن کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، وہ بیماریاں
آپ کے بدن میں لگتی ہیں۔ اس سے لالچ کیا، جھوٹ بھی بولا اور لالچ بھی کیا۔ اس سے لالچ کیا اور کہا کہ میں نعمان سے کپڑے لے لوں اور قیمتی چیزیں لے لوں اور مالدار بن جاؤں گا۔ عزیزو، جب آپ میں لالچ آتا ہے اور اس لالچ کے ساتھ جھوٹ آتا ہے تو لالچ اور جھوٹ کی سزا کے طور پر بدن میں لا علاج امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے سوچا کہ میرے آقا نے نعمان کو جانے دیا، میرے آقا نے نعمان سے نہ کپڑے لیے نہ چیزیں لیں، وہ قیمتی چیزیں لے کر آیا ہے اور میرے آقا نے تو لیا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس وقت بیماریاں بدن میں آتی ہیں جب آقا کے اگینسٹ ہوتے ہیں، آقا کے خلاف ہوتے ہیں، آقا کی رائے آقا کی مرضی کے برعکس ہوتے ہیں۔ آقا کی مرضی ہے کہ کپڑے اور چیزیں قیمتی نہ لی جائیں، لیکن جہازی اپنے آقا کے برعکس ان کو لینا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنے مالک سے مختلف سوچ رکھتے ہیں، اپنے مالک سے مختلف اپروچ رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر لالچ پیدا ہوگا، پھر آپ کے اندر حرص پیدا ہوگی، آپ کے اندر غصب کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایکسپلائٹیشن کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ استحصال کریں گے، آپ لیں گے، اور جو آپ کا حق نہیں وہ آپ لیں گے، اور آپ کے اندر لالچ آئے گا۔ آج بہت سے اس طرح لالچ کے باعث اور ناجائز لینے کے باعث وہ بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کا آقا نہیں چاہتا تھا کہ یہ لے، لیکن اس نے جائز نہیں تھا کہ یہ نعمان سے یہ چیزیں لیتا، جائز نہیں تھا کہ نعمان سے یہ طلب کرتا، کیونکہ جب آقا نے طلب نہیں کی تو اسے بھی لازم تھا کہ یہ بھی طلب نہ کرتا۔ لیکن اس کی اپروچ اپنے آقا کی اپروچ کے برعکس ہے، اس کا انداز فکر اپنے آقا کے انداز فکر کے برعکس ہے، اور اس کی سوچ اپنے آقا کی سوچ کے بالکل برعکس ہے، اور اس کے اقدام اپنے آقا کے اقدام کے بالکل برعکس ہے۔ آج ایسے بہت سے سیٹ اپ میں بہت سے جو سبارڈینیٹ ہیں وہ اپنے اس سینئر اپنے خادم یا سینئر جو ان کا اس سیٹ اپ آرگنائزیشن میں ہے اس کے برعکس ان کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ بیماریوں، دکھوں، مصیبتوں اور نسلی تکالیف کا باعث لالچ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ لالچ بیماریوں کا سبب ہے، اور یہ آپ نے آقا کے برعکس، آپ نے آقا کی اپروچ کے بالکل برعکس یہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کوڑ جو نعمان کا تھا، اب یہ کوڑ جہازی کے بدن میں لگ گیا، اور نہ صرف جہازی کے بدن میں لگا بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اب جہازی کی نسلوں میں بھی یہ مرض ٹرانسمٹ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آقا کے برعکس انداز اور انداز فکر اختیار کیا۔ ہمارا مالک یسوع مسیح، ہمارا آقا جس سے آپ نے لہو دیا ہے، آپ اس کے برعکس ہیں، جو وہ چاہتا ہے اس کے برعکس آپ کرتے ہیں، جو وہ مرضی اس کی ہے آپ اسے چھوڑ کر آپ کسی اور سے ملتے ہیں، آپ کسی اور سے لالچ کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور یہ دکھ اور مصیبت کا باعث آپ کے لیے ہو سکتا ہے، یا شاید آپ کے بدن میں اس وجہ سے دکھ ہے۔ آج اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کو تبدیل کر لیں، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جہازی کے لالچ اور اپنے آقا کے برعکس کام کرنے، اس کی تابعداری نہ کرنے کے سبب سے اسے نہیں بھیجا، لیکن یہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسے لے، اس نے لے لیا۔ اس کا
رد عمل کیا ہوا؟ ایسا مرض اسے لاحق ہو گیا جس کا علاج طبیبوں کے پاس نہیں، جس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں، اور جس کا علاج کسی میڈیسن سے ہو نہیں سکتا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اپنے آقا کے بالکل برعکس ہے۔ عزیزو، آپ جب اپنے آسمانی خدا، اپنے مالک جو مالک کل جہان ہے، آپ اس کی مرضی کے برعکس چلتے ہیں، آپ کے بدن میں ایسی بیماریاں، ایسا دکھ، ایسی تکلیف، ایسا بحران پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے اس کے برعکس کرتے ہیں، جو اس کی رضا نہیں وہ کچھ کرتے ہیں، اور جو اس کی رضا ہے وہ کچھ نہیں کرتے۔ اور ایسی صورت میں آپ کے بدن میں ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آپ علاج کرواتے ہیں، آپ ان بیماریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ قابو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ آپ اپنے آقا کے بالکل برعکس ہیں۔ اور اسی طرح روحانی سیٹ اپ میں الیشا کے وسیلہ سے جہازی برکت پا سکتا ہے۔ اور الیشا ایسی عظیم شخصیت ہے جو ایلیا کا تابعدار تھا، اور اتنا تابعدار تھا، اتنا وفادار تھا، اور اتنا اس کی ماتحتی میں تھا کہ آخری وقت تک، جب تک خدا نے ایلیا کو اٹھا نہیں لیا، الیشا اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا وفادار رہا ہے، اور اسی لیے اس کی روح کا دونا حصے پایا۔ ڈبل بلیسنگ ہے، ڈبل انائنٹنگ ہے، اور گہرا مسا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ایلیا سے بھی زیادہ مسا اس میں ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے والا جہازی اس کے برعکس لعنت کا شکار ہو گیا۔ سبب یہ نہیں کہ اس کا آقا انائنٹڈ نہیں ہے، اس کا آقا تو منصور خدا ہے، اس کا آقا تو عظیم ہے، اس کا آقا خدا کی حضوری، خدا کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اور خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہے، اور روح القدس کا گہرا مسا اس کے آقا پر ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ آقا سے بالکل مختلف انداز رکھتا ہے۔ آج ایسی ہی بہت سی کلیسیاؤں میں آپ دیکھتے ہیں جو خادم اس سیٹ اپ میں ہوتے ہیں، وہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ خدا نے جسے بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، وہ اس کی اپروچ کے بالکل برعکس اور اس سے دور دور رہتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، الیشا نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں۔ بائبل مقدس میں دوسرا سلاطین 5واں باب عرض کی 25ویں آیت کو دیکھیں گے۔ دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہاز تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے کہا، میرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنی رت پر سے لوٹا، کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے اسے اپرچونٹی دی ہے کہ یہ طائف ہو جائے۔ اب اس کا آقا کہتا ہے تو کہاں ہے؟ یہ سچ بول سکتا ہے کہ میں نعمان کے پاس گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اندر لالچ آیا اور میں اس سے چیزیں لے آیا ہوں۔ اے میرے آقا مجھے معاف کر، اے میرے آقا جو تو نہیں چاہتا تھا میں نے وہ کیا اور لالچ کے سبب سے کیا ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں۔
لیکن عزیزو اس نے اپنے گناہ کو چھپایا، اپنی اس نافرمانی کو چھپایا، اپنی اس ناراضی کو چھپایا، اپنی اس حکم عدولی کو چھپایا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس سے جھوٹ بولا، میں تو کہیں نہیں گیا، میں تو بس یہاں تھا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے جب اس سے ایسا کہا تو اس کی آقا نے دوسرا سلاطین 5 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اس نے سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رات پر سے لوٹا؟ اب جب الیشا نے یہ کہا تو اب جہازی بدل سکتا تھا، تبدیل ہو سکتا تھا، خدا نے اسے اپرچونٹی دی ہے، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوا، اس سے توبہ نہیں کی، وہ ریپینٹ نہیں ہوا، بلکہ اپنی اس ناراضی میں وہ جاری و ساری رہا، اس سے اپنے گناہ کو چھپایا اور کہا میں تو کہیں نہیں گیا۔ آج بہت سے ہیں جو اپنے آقا سے جدا، اس سے دور دور، اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے، اس کی قربت میں آنا پسند نہیں کرتے، اور جب آئسولیشن ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، وہ گناہ کے قبضے میں آتے ہیں، ناراضی ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اور پھر حرص اور لالچ ان پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ایسا کام کرتے ہیں اپنے مالک اپنے آقا کے برعکس ان چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ اب الیشا کی مرضی نہیں کہ یہ لے، لیکن اس سے لے لیا، اور جب لے لیا تو کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جوڑے جو اسے لیے اپنے بدن پر پہن نہیں سکا، اس لیے کہ اس کے بدن میں کوڑ لگ گیا، اور یہ کوڑ اس کی نسلوں میں ٹرانسمٹ ہو گیا۔ عزیزو یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ بیماریوں کو دور تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کے پیچھے جو محرکات ہیں، ان بیماریوں کے پیچھے جو اسباب ہیں، ان بیماریوں کے پیچھے جو وجوہات ہیں، اس کا ادراک نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ آخر سبب کیا ہے اور کیوں میرے بدن میں یہ دکھ آیا۔ اور جب وہ سوچے اور جب وہ اپنے اعمال پر نظر کرے اور انہیں یاد آئے گا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خدا کے کلام کے برعکس کیا، خدا کے خادم کی مرضی کے برعکس کیا، کلام جو خدا نے دیا اس کے برعکس کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے بیماریاں تو اس بدن میں آئیں گی، بیماریاں تو اس بدن میں رہیں گی۔ چند سال پیشتر جب میں پنجاب گیا تو ایک نرس ہیلنگ کروسیڈ میں آئی اور بڑا روئی، اس سے کہا اتنا علاج کرا چکی ہوں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکی، اچھی سے اچھی میڈیسن لے چکی، اور پھر بھی 1% بھی میرے بدن میں آرام نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا میڈیکیشن سے نہیں، ہاسپٹلائزیشن سے آرام نہیں آئے، آپ سوچیں کیا آپ کی زندگی میں خطا ہوئی؟ اور پھر وہ روئی، خوب روئی، اور اس سے کہا مجھ سے گناہ ہوا اور اس گناہ کا صرف مجھے ہی معلوم ہے، لیکن آج میں آپ خدا کے خادم ہیں، آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں میں نے یہ گناہ کیا اور اس گناہ کے سبب سے میرے بدن میں یہ دکھ ہے، اور میں میڈیسن لیتی رہی، لیکن میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اور جب اس نے اقرار کیا میں نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد میں کراچی واپس آیا، اس سے فون کیا، اس سے کہا اس دن سے جب میں نے توبہ کی اور آپ کے اور خدا کے سامنے اقرار کیا اس گناہ کا جو مجھ سے ہوا، اور جب میں نے اقرار کیا تائب ہوئی، اور اس کے بعد میں نے میڈیسن یوز نہیں کی، کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا، لیکن میرے خدا نے مجھے شفا بخش دی۔ عزیزو جب تک آپ ان باتوں کو، اب اگر جہازی یہ سوچتا کہ میرا آقا یہ کہتا ہے، اب وہ احساس کرتا، اس میں احساس گناہ پیدا ہوتا اور وہ اقرار کرتا، کبھی بھی اس کے بدن میں کوڑ نہ لگتا، لیکن کوڑ لگ گیا ہے،
اب یہ ہٹ اس وقت سکتا ہے جب خدا کا منصوب اس کے لیے دعا کرے، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا جیسا ہارون نے موسیٰ سے کہا کہ اب یہ خطا ہم نے کی ہے تو معاف کر، یہ خطا ہم پر نہ لگے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ہارون نے فی الفور اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنی ناراضگی کا ادراک کیا، اعتراف جرم کیا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی سے شفاعت کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے جس کے بدن میں کوڑ ہے، جس کا مرض لا علاج ہے، جس نے اپنے بھائی کی بدگوئی کی ہے، اپنے اس گناہ کا اس سے احساس کیا اور اس کے بدن سے کوڑ جاتا رہا۔ اور اسی طرح بالکل اسی طرح خدا کا یہ انانٹیڈ خادم، خدا کا یہ منصوب جسے خدا نے کثرت سے برکت دی ہے، الیشا اس کے لیے شفاعت کرتا اور اس کا کوڑ جاتا رہتا، لیکن اس نے احساس جرم اس میں نہیں ہے، اقرار نہیں کیا، تائب نہیں ہوا۔ اور امثال کی کتاب 28ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ پر خدا کی رحمت ہوگی، بیماری آپ کے بدن سے جاتی رہے گی، آپ بدحالی کا شکار ہیں، آپ نے گناہ کا اقرار کیا، بندھن بدحالی کے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا خدا خوشحالی لاتا اس وقت ہے جب آپ گناہ سے مبرہ زندگی گزارتے ہیں، پھر ریفریشنگ ڈیز آتے ہیں، پھر آپ کے پرابلمز کا سلیوشن خدا خود کرتا ہے۔ عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ جہازی کے لالچ اور جھوٹ کے سبب سے بیماری کا وہ شکار ہو گیا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیا کازز ہیں، کازز آف ڈیزیزز، بیماریوں کے اسباب کیا ہیں۔ ایسی بیماریاں جو انسانی بدنوں میں آتی ہیں ان کے پیچھے انسان کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 14واں باب، پہلا سلاطین 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس وقت یربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اٹھ کر اپنا بیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے، اور سن کو چلی جا، دیکھ اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، اور اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خدا نے اخیا سے کہا دیکھ یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائی۔ اور جیسے وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس سے کہا اے یربام کی بیوی اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے پاس سب پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربام سے کہہ خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تاکہ وقت وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور
اور معبود اور ڈالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے ان کی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ میں یربعام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربعام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا کاٹ ڈالوں گا، اور یربعام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کہ گوبر کی صفائی کرتا جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربعام کو جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یربعام جس سے خدا کے رسول گناہ کیا اور معبودوں کی اس نے پرستش کی، حالانکہ خدا نے اسے بادشاہ بنایا، خدا نے اسے سرفرازی بخشی، خدا نے اسے عام انسان سے اسے عزت اور شوکت اور اسے شان و شوکت بخشی، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ خدا کی راہ سے ہٹ گیا، اور وہ یہ روحانی بدی ہے، یہ روحانی بدی کا مرتکب ہوا، اور اس نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود اپنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگا۔ اب اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب اس کا سبب کیا ہے کہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے کے سبب سے اب اس کے بچے کے بدن میں بیماری ہے۔ آج ایسے بہت سے ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے بہت سے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں، ایسے بہت سے ہیں جو تعویذ اور دھاگے لیتے ہیں اور زندہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کے بدنوں میں اور ان کے بچوں میں بیماریاں آتی ہیں، اور جب بیماری یربعام کے بیٹے کے بدن میں آئی، کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس وقت یربعام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا۔ اب یہ بیمار پڑا ہے، ڈاکٹروں کی کمی نہیں، اسی کے بادشاہ کا بیٹا ہے، دوائیوں کی کمی نہیں، اسی کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وسائل کی کمی نہیں کہ ادویات نہ لے سکے، لیکن شفا نہیں ہوئی، اور وہ معبود جن کی یربعام پرستش کرتا ہے وہ بھی اس کو شفا نہیں دے سکتے۔ خدا بیماری لایا تاکہ اسے پتہ چلے کہ جن معبودوں کی یہ پرستش کرتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخرکار اس نے سوچا کہ یہ معبود تو شفا نہیں دے سکتے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 14واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور یربعام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربعام کی بیوی ہے، اور سینا کو چلی جا، دیکھ اخیا نبی وہاں ہے جس سے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ تو اخیا کے پاس جا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اخیا نبی وہاں ہے اور وہ بتا دے گا، اور اس سے میرے بادشاہ ہونے کا بھی بتایا تھا، اور وہ بہت ہی اس کی روحانی بصیرت ہے اور بہت ہی خدا سے پیار کرنے والا نبی ہے، تو وہاں جا اور بچے کا جا کر پوچھ، لیکن بیس بدل کر جا، یہ پتہ نہ چلے کہ تو یربعام کی بیوی ہے۔ آج ایسا ہی خدا کے پاس، خدا کے گھر میں اور خدا کے خادموں کے پاس بیس بدل کر آتے ہیں، اندر سے کچھ ہے، اوپر سے کچھ ہے، ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، اندر گناہ ہے، اندر بدی ہے، اندر ناراستی ہے، اندر ہر طرح کا خدا سے نافرمانی اور خدا سے سرکشی ان کے
باطن میں بھری پڑی ہے لیکن اوپر اچھا گیٹ اپ کر کے آتے ہیں، اور یہ جو کاسمیٹک اسپرچولیٹی ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے، اس سے شفا پا نہیں سکتے۔ اور یہ بیس بدل کر آئی، جب بیس بدل کر آئی اور اس سے یہ بھی سوچا کہ اخیہ یہ نظر اسے نہیں آتا، اس کی بینائی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی قوت بصارت ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ کوئی اور عورت بن کر جائے گی، بیس بدل کر جائے گی تو وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ لیکن عزیزو، اس سے بیشتر کہ وہ اس کے پاس، اخیہ کے پاس جاتی، بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اخیہ سے کلام کیا۔ خدا نے کہا یربان کی بیوی آ رہی ہے اور بیس بدل کر آ رہی ہے۔ خدا اپنے بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتا۔ بینائی نہیں ہے لیکن خدا کی آنکھ دیکھتی ہے۔ آپ اس سے اپنے منصوص سے، اس سے اپنے خادم سے ساری باتیں اس پر عیاں کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وہ لڑکا بچے گا نہیں، اس لیے کہ چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی ایک اور بیس بدل لیا، اس پر بھی ایک اور نیا گیٹ اپ ہے۔ آپ گیٹ اپ کی چینج سے شفا نہیں پا سکتے، بیس بدل کر شفا نہیں پا سکتے۔ ایک ہی طرح بیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ خدا کے خادم کے پاس جب آپ بیس بدل کر آئیں گے، ہم ناراض، جھوٹے، زناکار اور برے کاموں کا ارتکاب کرنے والے، لیکن بہت اچھے گیٹ اپ کے ساتھ، بڑے حلیم، فروتن، بڑے عاجز ذل کے ساتھ اور ظاہری راست بازی کے لمبردار، اور پھر اس پر خادم کے لیے چیزیں بھی۔ بادشاہ نے کہا چیزیں لیتی جا۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پہلا سلاطین 14واں باب اور اس کی 20 آیت۔ اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان یہ بھی ساتھ لے جانا، اور جب تو دے گی نا 10 روٹیاں وہ خوش ہو جائے گا، یہ پپڑیاں یہ شاید اسے بہت پسند ہو، بڑا خوش ہو، اور شہد چھوٹی سی بوتل لینا، خاصی مہنگی ہوتی ہے، اور مرتبان ہے تو وہ تو خوش ہو جائے گا، اتنا نیچرل شہد آ گیا اور اتنی قیمت کا۔ مری سے پچھلے سال میں نے پوچھا تو وہ کہنے کو جی یہ 1000 کا چھوٹی سی بوتل، تو مرتبان جس کا مطلب کافی اچھا خالص شہد، لیکن خادموں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ بیس بدل کر یہ چیزیں دے کر آپ شفا نہیں پا سکتے، اور نہ خدا ایسا کرتا ہے، اور نہ خدا کا منصور لالچی ہوتا ہے کہ آپ کا بیس بھی بدلا ہے تو کہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں دے دو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے نوٹس ہی نہیں لیا ان چیزوں کا، جیسے ہم دیکھتے ہیں علیشہ نے نوٹس نہیں لیا، اگرچہ نعمان کافی کچھ لے کر آیا، اس سے کوئی چیز نہیں لی، اسے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ غیر قوم سے یہ نہ کہے کہ اگر میں نے شفا پائی بھی ہے تو میں نے کون سا مفت اس کے بس میں نے پیسہ دیا۔ ایک خاتون، اس کی بچی بدرو گرفتہ تھی اور بری روح کا شکار تھا، تو جب وہ اس کے پاس لے کر گئی بچی ٹھیک ہو گئی، تو کسی نے اس سے کہا کتنے عظیم خادم ہیں، تو انہوں نے بڑی قربانی دی، بہت رات دن آپ کی بچی۔ اس نے کہا قربانی کیا دی؟ اگر انہوں نے قربانی دی نا، ہم نے بھی کبھی 10,000 کبھی 5,000 ہم نے پیسے دیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں، اس لیے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں فیس دیں، تو یہ تو اگر ان کے پاس علم ہے کہ اچھا پرسکرپشن دیں، اچھی دوائی دیں اور اس کے بجائے ہم فیس دے دیتے ہیں، ہم تو اسی طرح۔ اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ نعمان سے علیشہ نے اسی لیے نہیں لیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے ان کا خدا اگر اس سے دی تو میں نے جو چیزیں دی تو اس کے عوض دی، مجھے شفا دی۔ اسے کہا فری ہے
ہیلنگ، اور ایک پہچان ہے خدا کے منصوب کی اور جادوگر کی۔ جادوگر آپ سے پہلے ڈیسائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کیس کا یہ تو بہت بڑا کیس ہے، یہ تو بہت لشکر ہے اس میں، اس کے لیے 2 بکرے کی سیریاں، اس کے لیے فلاں چیز، لونگ، فلاں یہ وہ سندور، اور یا پھر ایسا کرے لمسم 50,000 دے دے، وہ ایسے کرے گا، پھر وہ ہاتھ ڈالے گا۔ لیکن منصوب خدا وہ ہیلنگ کے لیے شفاعت کرے گا، اسے وہ پری فکس نہیں کرے گا۔ جو بائبل کی بیان کرتی ہے یہ چیزیں لے کر گئی، لیکن اخیا کوئی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، اور خدا نے اس سے کلام کیا یہ جو تیرے پاس آ رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میں خدا کے منصوب کے پاس جا رہی، اس کو کچھ پتا نہیں ہوگا، آپ کی سوچ درست نہیں۔ اگر خدا کا منصوب، خدا اس پر عیاں کرتا، اس سے کہا یہ جو ابھی تیرے پاس آئے گی اور یہ کون ہے، کس لیے آ رہی ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے۔ پہلا سلاطین 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ یربان کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے۔ اور جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یربان کی بیوی اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ اب غور کریں، اس سے انٹروڈیوس بھی نہیں کرایا، اور اس سے انٹروڈیوس کرانا تھا کوئی اور عورت کے طور پر، لیکن ایگزیکٹلی اخیا نے پہچان لیا کیونکہ خدا نے اس سے بتایا۔ اب بھی اس کے پاس اپرچونٹی تھی، اب بھی اس کے پاس موقع تھا، اب بھی یہ کہہ دی، خدا کی سوٹ گر جاتی، کہتی خدا مجھ سے غلطی ہوئی، میں اور میرے شوہر نے تیرا گناہ کیا، اور گناہ پر گناہ یہ کہ اب میں بیس بدل کر آئی، لیکن تو نے مجھے پہچان لیا ہے، میں نے تیرے رسول آ کر آج اپنا دل کھول دیا، تو مجھے معاف فرما، میرے گھرانے پر رحم کر۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اس نے ایسا نہیں کیا، اور وہ کہتی کہ ہم غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف فرما، وہ معبود میرے بیٹے کو شفا نہیں دے سکے، لیکن تو شفا دے سکتا ہے۔ اور وہ تائب ہوتی توبہ کے نتائج، اور اگر آپ توبہ کے نتائج پر فردر سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کتاب لکھی ہے توبہ کے نتائج، آپ اس کتاب کو پڑھیے کہ توبہ کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ عزیز و بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے توبہ نہیں کی، یہ چینج نہیں ہوئی، اس سے اقرار نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ خدا کا پیغام سخت ہے کہ میں اس بیماری میں شفا نہیں دوں گا۔ آپ بیس بدل کر آتے ہیں، نیو گیٹ اپ، نیو ڈریس، اور کتنا بھی آپ اپنے آپ کو چھپا لیں، خدا کی آنکھ آپ کو دیکھتی، آپ کے ان کوتاہیوں کو بھی دیکھتی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اب اس نے اس موقع کو گما دیا، اور نتیجتاً اس کے بیٹے کے لیے شفا نہ ہوئی۔ لیکن آج خدا آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، یہ موقع دیتا ہے، آپ اس موقع کو نہ گمائیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پیدائش 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے،
تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی مالک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کی اولاد ہونے لگی۔ 18ویں آیت پیدائش 20واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کیونکہ خداوند نے ابراہم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی مالک کے خاندان کے سخت رحم بند کر دیے تھے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کاز کیا ہے، سبب کیا ہے، رحم بند ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسے ابراہم کی بیوی لے لی، اور اس سبب سے اب رحم بند ہے، بلیسنگ بند ہے، اور کلام اولاد برکت کی علامت ہے، برکت بند ہے۔ آج بہت سے ہیں چونکہ اس وجہ سے جن کے رحم بند ہے اور جن کے لیے آسمان جو برکت کا خزانہ ہے بند ہے، کیونکہ وہ خاتموں کے خلاف اور ان کے گھرانوں کے خلاف ایسا اقدامات کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ بیماری کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور عزیزو، جب تک آپ ان اسباب پر غور و فکر نہیں کرتے اس وقت تک پرابلمز آپ کی زندگی میں رہتی ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابی مالک کے گھرانے پر بیماری آئی، اور اس بیماری کا سبب از خود ابی مالک ہے اور اس کی غلط پالیسی ہے، جس کے باعث اور خاص طور پر وہ ممسو کو اور اس کے خاندان کے خلاف اس نے قدم اٹھایا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے بدن میں اور اس کی بیویوں کے بدنوں میں بیماریاں آئیں۔ اس ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، پیدائش 19واں باب پیدائش 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ خدا کے کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش نامہ 19واں باب اور اس کی چوتھی آیت۔ اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے لگے، سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا، وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کرے۔ اب دیکھیں گناہ، اب انہوں نے ان مردوں سے صحبت کرنے کا ارادہ کیا، اور لوط کے گھر میں وہ ٹھہرے تھے۔ اب لوط کے گھر کو گھیر لیا، اور لوط کو کہا ان مردوں کو باہر بھیج تاکہ ہم ان کے ساتھ بدی کریں، ہم ان کے ساتھ گناہ کریں، ہم ان کے ساتھ صحبت کریں۔ اور یہ گناہ اور بدی کا وہ ارادہ کیے ہیں، ارادہ ٹھانے ہوئے ہیں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، ان کے خیالوں میں بدی کا ارادہ ہے کہ ان مردوں کے ساتھ بدی کرے، روح سیاہی کرے، اور ہوموسیکسولیٹی کے باعث ان کے ارادے ہیں کہ ہم ان مردوں کے ساتھ بدی کا ارتکاب کریں۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پیدائش 19واں باب اور اس کی جب ہم 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ اب اندھے پن کا مرض ان میں گناہ کی سوچ کے سبب سے آیا۔ ابھی انہوں نے گناہ کیا بھی نہیں، لیکن ان کا ارادہ ہے 100% کہ یہ مرد باہر نکلے، ہم سب ان کے ساتھ بدی کریں اور
بائبل بیان کرتی ہے اس ارادہ بدی کے باعث وہ اندھے ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اور اس بینائی سے محرومی کا سبب گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بہت سے اس طرح گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں، یا گناہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ گناہ کروں، اور اس سبب سے بیماریاں ان کے بدنوں میں آتی ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ احبار 26واں باب، احبار 26واں باب اور 14ویں آیت۔ اور لکھا ہے لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، تمہاری روحوں کو میرے فیصلے سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپیدی اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھ کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گناہ ڈالیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب آپ کلام نہیں سنتے، یہ رویہ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کلام سننا، کلام سے کیا؟ نہیں بھائی، اتنی دیر میں کوئی اور جگہ چلے جاتے ہیں، کلام میں نے نہیں سننا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن اگر تم میری نہ سنو، آپ اگر خدا کی نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے یا اس کے آئین اور شریعت کو ترک کر دیتے ہیں اور آپ کی روحوں کو خدا کے فیصلوں سے نفرت ہو جائے، تو 16ویں آیت میں لکھا ہے احبار 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپیدی، دہشت خوف، آپ کی زندگی میں ایسا خوف سا، ایسا دہشت چھائی رہے گی، ایک انجانا سا خوف، بیماری بھی نہیں ہے لیکن ایک خوف سا ہے، اور اس خوف سے نہ سو سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں کہیں۔ اور یہ دہشت اس وقت ہے جب آپ کلام کو نہیں سنتے۔ تپیدی، ٹی بی کا مرض، آپ سوچتے ہیں تو ٹی بی کا مرض شاید اچھی ڈائٹ نہ لینے سے ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کلام نہ سننے سے ٹی بی کا مرض، تپیدی، ٹیوبرکیولوسس، یہ مرض خدا کہتا میں تم کو بھیجوں گا۔ اور میں نے ایکسپیرینس کیا، 2-3 پیشنٹ پر میں ٹی بی سینیٹوریم میں گیا دعا کرنے کے لیے، اور میں نے ان کو کلام سنایا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ کلام کے سننے سے ان کا تپیدی جائے گا، اور وہ کبھی کلام سنتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو چرچ میں نہیں جاتے تھے، نہ کلام سنتے تھے، اور جب میں نے کلام کیا اب انہوں نے غور سے سنا۔ اور ایک ایسی خاتون تھی جو ٹی بی کے لاسٹ سٹیج پر تھی، اور ڈاکٹرز کا خیال تھا بس اب اس کا بچنا مشکل ہے، اسی کے لاسٹ سٹیج پر ہے۔ میں نے اس سے کلام سنایا، پھر میں اگلے دن میں گیا، پھر میں نے کلام سنا اور اس سے غور سے سنا اور اپنی زندگی کو بدل لیا۔ تو نیکسٹ ڈے اس سے ڈاکٹر سے کہا میں نے گھر جانا ہے، اس لیے کہ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تو لاسٹ اسٹیج پر، اسے کہا میرا ٹیسٹ کر لیں، میں ٹھیک ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا اور اس میں بالکل ٹھیک، انہوں نے کہا جا اب گھر جا، اور وہ گھر آئی۔ اس سے کہا میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا تو ٹھیک نہیں ہے، تو نہ ہاسپٹل سے بھاگ، وہاں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے کہا مجھے پتہ چل گیا کس وجہ سے میں اس تپیدی میں تھی، اب میں ٹھیک ہو گئی۔ اور ڈاکٹر نے کہا انہوں نے پھر گاڑی لی اور واپس اس کو لے کر آئے، ڈاکٹر سے ملے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہاسپٹل سے بھاگ گئی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور یہاں سے چلی گئی گھر، اور اس کو پھر ایڈمٹ تو آپ نے کیا ہی ہے، اس کو رکھیں۔ ان سے کہا
کہ میں نے اس کا خصوصی ٹیسٹ بلکہ 2 دفعہ ٹیسٹ کیا اور اس کے بدن سے ٹی وی کا مرض ہی ختم ہو گیا. اس لیے وہ کلام کو سے سنا اور غور سے سنا اور اس کلام کو اپنے اندر لے لیا اور توبہ کی. پھر اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں، تائی ہو اور تبدیلی کا مرض بھی چاہتا ہے اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو کیا کر دیں گے، گلا دیں گے، ڈسالو کر دیں گے، ختم ہی کر دیں گے. ایک خاتون، اس وقت ہم 6 نمبر گلی چرچ میں تھے، تو اس سے کہا کہ میں نے یہاں اس ایریے کے سارے ڈاکٹروں سے دوائی لی ہے لیکن میرا بخار ہی نہیں ہوتا. خدا نے میرے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے کلام مقدس کو کھولا اور میں نے پڑھا کہ یسوع مسیح پطرس کے گھر گیا، اس کی سانس تپ میں پڑی تھی اور اس سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھایا اور تب اس پر سے جاتی رہی. اور پھر میں نے اسے ایکسپلین کیا کہ یسوع مسیح شافی ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی اس کو نہیں دیتے اور اس کا کلام نہیں سنتے اور گناہوں میں رہتے ہیں تو یہ بیماریاں آتی ہیں. اور وہ خاتون تائب ہوئی اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی. اسی لمحہ اس کا بخار جاتا رہا اور وہ بالکل تندرست ہو گئی. عزیزو، جب تک آپ اسباب نہیں جانتے تو اس وقت تک امراض سے نجات نہیں پاتے اور نہ بیماریاں آپ کا پیچھا چھوڑتی ہیں. تو جب خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو متعدی اور غیر متعدی بیماریاں آپ کے بدن میں ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن خدا آپ کے بدن کو تندرستی دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز کو سنیں. آج اگر اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. سخت دلی سے بیماری میں شدت اور موت آئے گی جیسے یربعام کی بیوی نے کی. لیکن جب آپ کا دل کلام سے نرم ہو جاتا ہے اور آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو شفا دیتا ہے. آئیے اپنے سر خدا کے سر جھکائیں. آج ہم نے سیکھا کہ بیماریوں کے اسباب کیا ہیں. نمبر 1، خدا کے منصوب کی بدگوئی کرنے سے کوڑ کی سزا اور بیماری. نمبر 2، لالچ اور جھوٹ بیماری کا سبب. جب نعمان سے جہازی نے لالچ کے باعث اور جھوٹ کے باعث لے لیا تو وہ اس کے لیے اور نسلوں کے لیے کوڑ کا باعث ہو. یربعام کا بیٹا بیمار تھا اور وہ غیر معبودوں کی پیروی کرتا تھا لیکن تبدیلی نہیں آئی، اس لیے وہ بیمار تھا. اور اس بیماری میں خدا چاہتا تھا کہ یربعام اس کی بیوی تائب ہو جائیں، غیر معبودوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ تائب نہیں ہوئے. نتیجتاً اس بچے کے لیے شفا نہ ہو. ابراہیم کی بیوی سارہ کو ابی ملک نے لے لیا. ابی ملک اور اس کی بیوی کا رحم بند ہو گئے اور ابی ملک کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے جب ابراہیم نے شفاعت کی تو پھر اس کی اولاد ہونے لگی. اور خدا کے خادموں کے ساتھ بدی کا منصوبہ رکھتے ہیں تو اندھا پن. ہم نے سیکھا کہ خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو خدا کے سن. کیا سبب ہے آپ کی بیماری کا؟ کیا ریزن ہے؟ کیا کاز ہے؟ آپ اس کا جب تک سبب کو نہیں لیتے آپ اگر شگوفوں کو توڑ دیں، شاخوں کو توڑ دیں یا تنے سے کاٹ دیں لیکن ابھی جڑیں باقی ہیں وہ پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ
جڑ سے نکال دیں اور اس درخت کو جڑوں سمیت نکال دیں، پھر دوبارہ کبھی نہیں گرو ہوگا۔ اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ وہ اسباب جو آپ کی بیماری، آپ کی بدحالی، آپ کے مسئلے کا باعث ہے، آج ان کے بارے میں سوچیں اور ان کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ اور وہ ہے گناہ، وہ ہے ناراضی، اور وہ ہے خدا سے دوری، وہ ہے خدا کا کلام نہ سنو۔ آج جو چاہتے ہیں کہ ان اسباب کو جو آپ کی بدحالی، بیماری یا مسئلے کا باعث ہے، ان کو آپ نے جان لیا ہے اور آج چاہتے ہیں کہ تائب ہوں، تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا آج آپ کی زندگی، آپ کے گھرانے میں تازگی لانا چاہتا ہے اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ وہ حل مشکلات ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کریے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خدا میں نے اس سبب کو یا ان اسباب کو جان لیا ہے جو میری بیماری، میری بدحالی اور میرے مسئلے کے لیے ہیں۔ اے خدا تو مجھے معاف کر۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور آ کر اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے گناہوں کو اور گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے، مجھے پاک کر، کامل پاکیز کی بخش، اور اے خدا فضل بخش کہ جان دینے تک تیرا وفادار رہوں۔ اے یسوع تیرا شکر ہو، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ مجھ پر رحم کر، میری بدی کو دور کر، میری ناراضی کو دور کر، میرے گناہوں کو دور کر اور اپنے لہو سے مجھے پاک کر۔ اور میں عہد کرتا ہوں کہ جان دینے تک تیرا وفادار رہوں، تیرا شکر اور تیری تعریف۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اقدس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹی کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، اے خدا ان کے گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے اور انہیں کامل پاکیز کی بخش، تاکہ تیری مقدس راہوں پر چلے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔